السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو عبادت کے مفہوم میں ہم یہ سن رہے تھے کہ تفقہ فی الدین، دین کا علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلم پر فرض ہے اور یہ افضل ترین عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل العبادہ الفقہ، بہترین عبادت، افضل ترین عبادت
وہ تفقہ فی الدین ہے، دین کی معلومات، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ تفقہ فی الدین یہ مسلمانوں کی بنیاد ہے اور اساس ہے، لیکن آج مجموعی طور پر مسلمانوں نے اس بنیاد کو چھوڑا ہوا ہے، اس اصل کو چھوڑ دیا ہے اور فروعات میں الجھ پڑے ہیں۔ ہم گزشتہ ادوار میں دیکھتے تھے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بزرگ خواتین، نانیاں، دادیاں اور گھر کے بڑے وہ ابتدا سے ہی دین کی طرف اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے۔ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، کہا جی اس کے کان میں اذان دیں تاکہ ابتدا دین سے ہو۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا، وہ زبان سے، اپنی توتلی زبان سے کچھ کہنا چاہتا تو اس کی ابتدا اس سے کرواتے کہ اللہ اوپر ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اسے سکھاتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ بچے کی ابتدا یوں ہوتی ہے، بیٹا ڈیڈی کہو، کہ یہ آپ کے پاپا۔ وہ جب بچہ کہتا ہے گھر والے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ بچے نے توتلی زبان سے آج پاپا کا نام لیا، آج ماما کا نام لیا، آج چھوٹے بھائی کا، بڑے بھائی کا نام لیا، بہن کا نام لیا، لیکن اللہ کا نام، پیغمبر کا نام اور کلمہ توحید اسے نہیں سکھایا جاتا۔ بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے۔ گزشتہ ادوار میں اس بچے کو بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ مدرسے کا رخ کرایا جاتا تھا کہ اب یہ بچہ 5 سال کا ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا، اسے قاعدہ پڑھنے کے لیے بٹھا دو، یہ مسجد میں جائے، کھیلنے کے لیے جائے، بھلے یہ مسجد میں کھیلے کودے لیکن یہ مسجد کا رخ کرے، اس کی بیس بن رہی ہے۔ اب یہ نورانی قاعدہ پڑھتا تھا، پھر یہ ناظرہ، اس کے بعد حفظ، اور پھر اس کے بعد یہ درس و تدریس میں، اور پھر ایک وقت آتا تھا یہ دین کا داعی بن جاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، وہ 4 سال کے چھوٹے بچے، وہ چھوٹے بچے وہ گھروں میں بجائے اس کے کہ دین کی تعلیم سیکھتے، آج وہ آپ کو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور ٹی وی پر ان کے من پسند کارٹون چل رہے ہیں جس میں ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ رسم و رواج، جس میں مغربی تہذیب بڑے سافٹ انداز میں، بڑے ہی بہترین انداز میں اس بچے کو ابتدا سے دکھایا جا رہا ہے۔ اب وہ بچہ شروع میں تو مذاق میں ہندوؤں کے کچھ کلمات کہہ دیتا ہے، کچھ ایسی رسم و رواج وہ گھر میں شوقیہ طور پر کر لیتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں، ارے بچہ ہے ابھی ناسمجھ ہے، کوئی بات نہیں، اس کا شوق پورا ہو جائے۔ لیکن بڑے ہوتے تک وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے تھے اتنے سال کے بچوں کو رات کو بجائے اس کے کہ ٹی وی کے سامنے بٹھاتے تھے یا کوئی اسے گیم لگا کر دیتے تھے، پہلے لوگ قرآنی واقعات سناتے تھے رات کو۔ بستر پر بچے کو لٹایا، اب ماں نے سیرت صحابیات اور صحابہ کی سیرت، پیغمبر کی سیرت شروع کر دی، قرآن مجید کے سورہ یوسف کے واقعات شروع کر دیے۔ بچے کو ابتدا سے معلوم ہوتا تھا یہ ہماری تاریخ ہے، اور پھر جب ایک ماحول بنتا تھا تو وہ بچہ کبھی بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا تھا، بلکہ پھر وہ معاشرے کی اصلاح میں کسی نہ کسی طرح اپنا کردار ادا کرتا تھا۔ وہ پھر محمد بن قاسم کی صورت میں ہمیں نظر آتا تھا، وہ پھر صلاح الدین ایوبی کی صورت میں نظر آتا تھا، وہ طارق بن زیاد کی صورت میں نظر آتا تھا۔ اگر اسے مبلغ بنانا ہے تو وہ علامہ احسان الہی ظہیر کی صورت میں آتا تھا۔
وہ ثناء اللہ امرت قصری کی صورت میں نظر آتا تھا، وہ مولانا عبد الوہاب کی صورت میں نظر آتا تھا، وہ مولانا عبد الستار کی صورت میں نظر آتا تھا۔ میرے دوستو، یہ ابتدا تھی اس کو دین کی طرف لانے کی، تفقہ فی الدین کی طرف یہ پہلا قدم تھا جو والدین اسے رکھواتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں، بچوں کو ایک ایک گیم کا پتہ ہوگا، ایک ایک گیم کا۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ بڑے پریشان تھے، کہنے لگے کہ میرا بچہ پب جی چھوڑتا ہی نہیں ہے، گیم میں ساری رات گیم میں لگا رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ دن بھر اسے مصروف رکھیں، کوئی بہترین ایکٹیویٹیز اسے دیں، تعلیم کی طرف لے کر آئیں، یا اسے کسی کام کی طرف لے کر آ جائیں جو آپ کام کرتے ہیں وہ سکھا دیں، اسے ایسا کام دیں جس سے اس کا مستقبل بھی بنے۔ آپ دن بھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، دن بھر وہ سوتا ہے، رات بھر وہ پھر گیم کھیلتا ہے، دن میں اسے مصروف رکھتے ہیں۔ کہنے لگے وہ دن میں مصروف کر دیا، وہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہا۔ ابھی پچھلے دنوں وہ گیم بند ہوا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو تو بڑی خوشی ہوگی، پب جی بند ہو گیا۔ کہنے لگے وہ میرا بیٹا کل ہی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ وی پی ایس سے چل جائے گا، اس میں کنٹری نیم چینج کر دیں، ڈیٹ تاریخ چینج کر دیں، اور پھر آپ پب جی چلا لیں، کیونکہ آپ کی لوکیشن اب یا کسی اور ملک میں چلی جائے گی۔ یہ تو پاکستان میں بینڈ ہے، لیکن آپ کسی اور آئی ڈی سے چلا سکتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا لڑکا ہے، چھوٹا سا بچہ، اسے اتنی معلومات لیکن دین کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ آپ نے اسے دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ مدرسے نہیں جاتا، ضدی ہے، اور اس کے شوق پورے کرنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب یہ حالات ہوتے ہیں تو پھر معاشرے میں بگاڑ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے آنے والی نسل کی بنیاد آپ نے غلط رکھی ہے۔ جس کی بنیاد دین پر رکھی جائے وہ کبھی بھی بہرحال روی کا شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی پھر غلط بات کو سن کر سبحان اللہ کے نعرے نہیں لگاتا، کیونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس نالج ہوتی ہے کہ یہ سامنے والا بھلے منبر پر کھڑا ہے لیکن کیا بات کہہ رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین سنا رہا ہے یا لڈن جعفری کے قصے سنا رہا ہے۔ لوگ لڈن جعفری کے قصے سن رہے ہیں اور سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ کرامتیں سنا رہے تھے، علم سے دوری، ناواقفیت، خود بھی ناواقف، لوگ بھی ناواقف، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قرآن اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ گھوڑے کی ایک رکعت میں پیر ڈالتے تھے اور دوسری رکعت میں پیر ڈالنے سے پہلے پہلے ایک قرآن ختم کر دیتے تھے۔ لوگ کہہ رہے سبحان اللہ، لوگوں کو علم نہیں ہے، اور وہ پہنچانے والا اس کے پاس بھی علم نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا کوئی علم پہنچائے، کوئی حدیث سنائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، لا علمی جو ہے وہ انسان کو اندھیروں میں لے جاتی ہے، جہالت انسان سے بے عقلی کے کام کرا دیتی ہے، انسان ایسے ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے کہ اسے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ لا علمی کا دور ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سیکون آخر امتی اناس، قرب قیامت علم تو ہوگا نہیں، جہالت کا دور دورہ ہوگا، اس وقت ایسے لوگ ہوں گے یحدثونکم، ایسی باتیں بیان کریں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وإیاہم، نہ تم نے کبھی وہ باتیں سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا و اجداد نے کبھی وہ باتیں سنی ہوں گی، وہ ایسے ایسے قصے سنائیں گے دین کے نام پر۔ فرمایا وإیاہم، ان سے بچ کے رہنا۔
ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے انہیں دجال قرار دیا ہے کہ جو دین کے نام پر اس قسم کے فتنے پیدا کرتے ہیں، دین کے نام پر اختراعات اور خرافات کو اس طرح مشہور کر دیتے ہیں کہ گویا وہ دین کا جز ہے، لازم ہے، دین کا مصنع ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایسا ہوگا دجالون کذابون یاتونکم، وہ جھوٹے لوگ، وہ دجالی قسم کے لوگ آئیں گے، من الاحادیث، وہ ایسی ایسی حدیثیں گھڑ گھڑ کے سنائیں گے، بما لم تسمعوا انتم، اے میرے صحابہ وہ تم نے کبھی نہیں سنی ہوں۔ جو چیز صحابہ نے نہیں سنی وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے ہی نہیں سنی وہ باتیں، پیغمبر کے صحابہ وہی باتیں سنتے تھے پیغمبر سے جو دین ہوتی تھی۔ فرمایا تم نے وہ باتیں نہیں سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، انہیں اپنے سے دور رکھنا اور تم ان سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ میرے دوستو، علم انسان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ انسان کو علم کی وجہ سے بلندی ملتی ہے اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک، لیکن جس کے پاس علم نہ ہو، لا علمی اور جہالت ہو، وہ پھر دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی رسوا ہوتا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تمہارے ان لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں، آمنوا منکم، جو مومن ہوتے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور وہ کہ جنہیں علم دیا گیا ہوتا ہے، جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے تفقہ فی دین میں لگے ہوتے ہیں اور انہوں نے کچھ علم حاصل کیا ہوتا ہے دین کا، اللہ ان کا مقام بلند کرتے ہیں۔ لیکن آج لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے دین پر اعتراضات کرتے ہیں، ان لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں جو من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں۔ کوئی شخص حدیث بیان کرے اس حدیث سنانے والے پر اور اس حدیث پر فوراً اعتراض کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ جس طرح میں نے ایک دجال کی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پیش کی کہ آپ نے ان جھوٹے لوگوں کو دجال قرار دیا۔ اب لوگ دجال سے متعلق مختلف تعویلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے دجال کیوں آئے گا، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے نہیں۔ میرے دوستو، ذکر اگر قرآن میں نہیں ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے جس کا نام حدیث ہے۔ حدیث میں تو دجال کا ذکر ہے، حدیث میں تو اس کے واقعات باقاعدگی کے ساتھ الگ الگ پہلوؤں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، وضاحت کے ساتھ کہ وہ قرب قیامت آئے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ آئے گا تو اللہ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ ایک کہنے لگے کہ دجال آپ کہتے ہیں حدیث میں آیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امت کے ہر نبی نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، لیکن پچھلی امتوں میں تو دجال نہیں آیا۔ تو میرے دوستو، پچھلی امت کا قرب قیامت کے قریب نہیں تھا، یہ امت آخری امت ہے، اس امت میں دجال آئے گا۔ اور پھر لوگوں نے دجال کی ایک ہی صورت مختلف باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ دجال ایسا ہوگا پتہ نہیں، مختلف شکلیں اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جھوٹی بیان کرتے ہیں جو آپ نے نہیں فرمائی، پیغمبر نے انہیں بھی دجال کہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کو بھی دجال قرار دیا ہے جو جھوٹے نبوت کے دعوے کریں گے۔
تو یہ دجال کی مختلف صورتیں ہیں. بعض جذباتی لوگ، علم سے دور لوگ، وہ آج کل کیا کہتے ہیں کہ جی قادیانیوں کو ہم بغیر دلیل کے کافر مانتے ہیں. میرے دوستو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی دلیل پر عمل کرتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے. اسمبلی کے اندر کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پر، اور قادیانیوں کو دلائل کے ساتھ کافر قرار دیا ہے. آپ ان علماء کی محنت پر ایسے ہی پانی پھیر رہے ہیں، دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ مسلمان لا علم ہوتا ہے، جہالت کی بنا پر وہ جذباتی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے میں انہیں دلیل کے بغیر قادیانی کافر مانتا ہوں. دوستو دلیل ہے، ان کے کافر ہونے کی دلیل ہے، اور مومن دلیل پر عمل کرتا ہے، جہالت اور اندھیرے میں نہیں رہتا، علم کی روشنی میں وہ کوئی عمل کرتا ہے. اس کے لیے کہ اس کے پاس علم ہے. جب علم ہوتا ہے تو وہ دنیا میں رسوا نہیں ہوتا، وہ علم پر مبنی باتیں کرتا ہے، اس کا عمل بھی علم پر مبنی ہوتا ہے. جب علم ہوتا ہے اس کے پاس تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث سنتا ہے یا قرآن کی کوئی بات سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. وہ علم والے لوگ جب دین کی کوئی بات سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ پیغمبر نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے. یہ علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عدل پر، انصاف پر قائم رہتے ہیں. اور میں شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ، اللہ گواہ ہے کن لوگوں کا، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرشتوں کا اور ان ایمان والوں کا جو انصاف پر رہتے ہیں. جو علم والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انصاف کے تقاضوں سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ حق بات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اپنی خامیوں کو تاہیوں کو درست کرتے ہیں. وہ کبھی بھی جاہلانہ باتیں نہیں کرتے کہ ہم نے تو ایسے ہی سنا تھا، زندگی بھر ایسے ہی سنا تھا، آبا و اجداد کو ہم نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا. نہیں، جب ان کے پاس علم کی بات آ جائے، قرآن اور سنت کی بات آ جائے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں، بس پیغمبر نے جو فرما دیا، قرآن میں جو آ گیا وہ حد آخر ہے. اب کوئی بات ہمارے رسم و رواج سے ٹکراتی ہو، ہمارے آبا و اجداد کے مذہب اور مسلک کے خلاف ہو، میرے دوستو علم والا ان ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. آج لوگ دین کے بارے میں اور دین کے نام پر مختلف خرافات پر عمل کر کے اسے دین سمجھ رہے ہیں. لوگ شرک کر رہے ہیں اسے توحید سمجھ کر کے یہ توحید والا عمل ہے. لوگ بدعت کر رہے ہیں سنت سمجھ کر کہ یہ تو سنت والا عمل ہے. ہم تو پیغمبر کی ولادت پر خوشی منا رہے ہیں. لوگ ورد کرتے ہیں ذکر سمجھ کر، کیونکہ ذکر کا مفہوم ہی نہیں جانتے. لوگ عرس اور دھمال ڈال رہے ہیں وہ دین سمجھ کر کہ یہ صوفیہ اکرام نے یہ دین کا میسج ہمیں دیا ہے. یہ صرف جہالت ہے، لا علمی ہے. اگر علم ہوتا تو اسے کھرے اور کھوٹے کا فرق پتہ چل جاتا، توحید اور سنت کا فرق پتہ چل جاتا، ورد اور ذکر کا فرق پتہ چل جاتا، بدعت اور سنت کا فرق پتہ چل جاتا، کیونکہ اس کے پاس تو دین ہے، دین کا علم ہے. لیکن ہم نے اس دین کو آج چھوڑ دیا ہے. ہم آج سنی سنائی باتوں پر ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس جو دین ہے وہ سنا سنایا ہے. ادھر سے کچھ باتیں سن لی، ادھر سے کچھ سن لی، میں نے بتا دی، آپ نے بتا دی، بس یہ سنا سنایا دین چل رہا ہے. خود تحقیق کرنے کی، خود پڑھنے کی، جستجو کرنے کی کسی کو توفیق نہیں. اس لیے کہ بنیاد ہی ان لوگوں کی غلط رکھ دی گئی تھی، ابتدا ہی ان کی غلط تھی.
اگر ابتدا سے ہی اللہ کا نام ہوتا اور پھر سیرت صحابہ اور تاریخ کے واقعات انہیں معلوم ہوتے، قرآن مجید اور احادیث سے واقفیت ہوتی، تو وہ پھر علم کی روشنی میں گامزن ہو جاتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک علم والے کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ کندن بنا ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خام مال کی طرح ہوتا ہے، جس طرح لوہا یا دیگر چیزیں وہ خام مال کی طرح ہوتی ہیں، پھر انہیں بھٹی کے اندر جھلسایا جاتا ہے تو وہ لوہا اسٹیل بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بچہ خام مال کی طرح ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین، اس کا ماحول، اسے اگر بہتر مل جائے، دینی ماحول مل جائے، تو وہ اس کندن میں سے نکل کر، اس بھٹی میں سے نکل کر وہ ایک عالم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ علم والا بن جاتا ہے۔ اور ایسے علم والوں کی فضیلت نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے دو اشخاص کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم۔ اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، ایک شخص بڑی عبادت کرتا ہے اور ایک شخص علم والا ہے، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ بتائیے ان دونوں میں سے فضیلت والا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد، اس عالم کی فضیلت اس عبادت گزار پر ایسے ہے کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا سے صحابی کے اوپر۔ فرمایا علم انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، وہ اہل السماوات والارض، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، حتی نملتن، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی، فی حجرہا، اپنی بلوں کے اندر، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی سمندر میں، دریاؤں میں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو علم والا ہے اور لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اور خود رب العالمین، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی برکھا برساتے ہیں، اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی زاویے سے علم کی بات ہو، وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ ان پر رحمتیں برساتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان علم والے لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں کہ یہ میرے علم والے، میرے مقرب بندے ہیں، خاص بندے ہیں۔ لوگ قیمتی ہوتے ہیں، کوئی اپنی دانائی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قیمتی سمجھا جاتا ہے، کسی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، وہ لوگوں کی نگاہ میں قیمتی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ سونے اور چاندی کی کان کی طرح قیمتی ہوتے ہیں، جس طرح کان اس میں سونا بھرا ہے، چاندی بھرا ہوا ہے، اس بڑی قیمتی ہوتی ہے وہ کان۔ فرمایا لوگ اس طرح قیمتی ہوتے ہیں، لیکن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جاہلیت میں بھی وہی لوگ بہتر تھے اور اسلام میں بھی وہی لوگ بہتر ہیں، اذا فقہوا، جب وہ دین کا علم حاصل کریں۔ یہ لوگ سونا چاندی کی کانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، خود بھی علم کے راستے پر چلیے، اپنی نسلوں کو بھی علم والے راستے پر چلائیے۔
آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم نہ خود چلتے ہیں نہ اپنی اولاد کو چلاتے ہیں، بلکہ ہم ٹیوٹر کو خود اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جی ہمارا بچہ نہیں آ سکتا مدرسے، قاری صاحب گھر پہ آ کے پڑھا دیں۔ ہمارا بچہ ٹیوشن نہیں جا سکتا، ٹیوٹر خود گھر پہ آ کے پڑھا دیں۔ میرے دوستو، یہ علم کی عزت نہیں ہے، یہ علم کی توہین ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جنت کا راستہ آسان ہو جائے تو ہمیں خود اس راستے پر چلنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ دمشق کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مدینہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں، مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتا، آپ نے پیغمبر سے سنی ہے، آپ ہی اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، میں وہ حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے دوستو، ایک حدیث کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں، صحابہ نے دین پھیلانے میں بڑی محنتیں کی ہیں، طویل سفر کیے ہیں۔ آج ہمارے پاس دین ایک کلک کی دوری پر ہے، ہم وہ کلک کرنے نہیں جاتے۔ کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ہماری جیب میں دین کا پورا منظرنامہ ہے، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کو ان بٹنوں پر نہیں بھیجتے کہ ہم تھوڑا سا دین سیکھ لیں۔ صحابہ اکرام ایک حدیث کے لیے ابو الدرداء کی خدمت میں دمشق چلے گئے، فرمایا آپ وہ حدیث سنا دیں جو آپ کے پاس ہے، میں اور کسی غرض سے نہیں آیا کہ میں کسی رشتہ دار سے بھی مل لوں گا یا میں اپنا مال بھی بیچ لوں گا اسی تناظر میں، فرمایا صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں، ایک حدیث سننے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص کسی ایسے راستے پر چلتا ہے اور اس راستے پر وہ اس لیے چلتا ہے یطلب فیہ علما کہ وہ علم حاصل کرے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنت کا راستہ اس سے پہلے ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، وہ پل صراط جو بال سے باریک اور چھری کی دھار سے زیادہ تیز ہے، وہ راستہ کتنا کٹھن ہے، لیکن علم والے راستے پر چلنے سے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ، جب وہ طالب علم کسی راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا لیتے ہیں، اس کی عزت کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور جو علم حاصل کر لیتا ہے، معلومات اس کے پاس آ جاتی ہے، فَيَسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس کے لیے آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق وہ استغفار کرتی ہے، حتی الحیتان، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور ایک علم رکھنے والے کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر اتنی زیادہ ہے، کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، وہ الگ سے ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح علم والے کی فضیلت عابدوں پر اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند دیگر ستاروں سے افضل نظر آتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علم والے لوگ جو تفقہ فی الدین میں جستجو رکھتے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آج لوگ
فلاں گدی نشین یہ ان کے وارث ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے وارث ہیں، ہمارے آبا و اجداد ان کا نسب وہاں جا کر ملتا ہے۔ میرے دوستو، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں علم والے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ فرمایا لم یورث دینارا ولا درہما، انبیاء دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ورثے میں، وانما ورثوا العلم، لیکن ہاں وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ، جو اس علم کو لے گا، اخذہ بحظ وافر، اس نے اس ورثے میں سے وافر حصہ لے لیا ہے۔ کیا ہم میں سے ہر شخص نہیں چاہتا کہ ہم بھی انبیاء کے وارث بنیں، ہماری اولادیں بھی، ہماری نسلیں بھی انبیاء کی وارث بنیں، انہیں بھی یہ فضیلت ملے کہ ان کے لیے بھی ساری کائنات دعائیں کرے، اللہ ان پر رحمتیں برسائے اور وہ پیارے پیغمبر کی دعا کے مستحق بنے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کیا ہے علم والوں کے لیے؟ فرمایا نذر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ اب یہ دعا دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ لوگوں کے سامنے دنیا کی بات نہ ہو، لوگ کہتے ہیں میاں صرف آخرت کی بات، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ میرے دوستو، یہ پیغمبر کی دعا یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا نذر اللہ عمران، اللہ حشاش بشاش رکھے، اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اسے تر و تازہ رکھے۔ چہرے پر تازگی جب آتی ہے جب انسان کے پاس پیسے کی فراوانی ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اس کے پاس صحت ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، انسان کے چہرے پر خوشی جب ہوتی ہے جب اس کے پاس کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو۔ آپ دیکھ کر چہرے سے پہچان سکتے ہیں آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کہا آج مجھے یہ خوشی ملی ہے، چہرے سے پہچانی جاتی ہے۔ فرمایا نذر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ اور یہ دعا آخرت کے لیے بھی۔ آخرت کے لیے کیسے ہے؟ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے یہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حدیث میں نذر کے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کل قیامت کے روز کئی چہرے خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے، ناظرہ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کے دیدار کرنے کی وجہ سے۔ یہ پیغمبر کی دعا دنیا کے لیے بھی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی خوش و خرم رہیں، ہمیشہ خوش رہیں اور آخرت میں بھی رب کے دیدار کی خوشیاں سمیٹیں، تو میرے دوستوں پیغمبر کی اس دعا کے مستحق بنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نذر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، سمع منا شیئا، جس نے میری کوئی بھی بات سنی، قرآن کی کوئی آیت سنی، کوئی حدیث سنی، میری کوئی بات سنی، میری سیرت کے واقعات، میرے کردار، میرے اسوہ حسنہ کو سن لیا، سمع منا شیئا، کچھ بھی سنا میرے بارے میں، فبلغہ کما سمعہ، اس نے وہ سیکھا اور پھر سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھایا کہ یہ پیغمبر نے قرآن یہ سمجھایا ہے، حدیث اس طرح سمجھائی ہے، یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی سیرت ہے۔ میرے دوستوں وہ خود سیکھے، علم حاصل کرے اور ان لوگوں کو بھی سکھائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو تر و تازہ رکھے۔ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے کہ جس میں ہمیں محدثین کی طرح زندگیاں کھپانی پڑیں گی۔ تھوڑا سا وقت نکالیے، ایک حدیث سیکھیے، قرآن کی ایک آیت سیکھیے، پیغمبر کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک پہلو سیکھ کر اسے اپنی زندگی پر لاگو کر لیجیے۔ آپ علیہ السلام کے اس عمل کو سیکھنے کے لیے چلیں گے۔ لفظ نذر اللہ کے پیغمبر نے بعد میں نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا
سمع منا شيئا فبلغه كما سمع نصر اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ جو سیکھے اور پھر سکھائے اللہ اس پر تر و تازگی فرمائے. فرمایا اللہ پہلے تر و تازگی فرمائے گا، وہ نیت اور ارادہ تو کرے، وہ اپنا قدم تو بڑھائے. اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی راستے آسان کریں گے اور جنت کا راستہ بھی اس کے لیے آسان فرما دیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرض سے پیچھے نہ رہیں، اس عبادت کو انجام دیں. یہ تفقہ فی الدین یہ افضل ترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، جسے مجموعی طور پر آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس فرض سے محروم نہ کر، ہمیں اس فرض کو فرض شناسی کے تحت فرض کی ادائیگی کا موقع دے اور ہمیں اس افضل ترین عبادت پر عمل کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے.